بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں کل والے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے دوسری قسم۔ جی ہاں، کل ہم نے بتائی تھی جادو کی پہلی قسم، جس کو نظر بندی، ہاتھ کی صفائی وغیرہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جادو کی دوسری قسم، جادو کیسے ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جادو چند چیزوں کو لے کر کسی انسان سے متعلق کچھ چیزوں کو لے کر اس کے اوپر کچھ خاص قسم کے الفاظ، خاص قسم کے عملیات پڑھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے، اس دوسری قسم کا تعلق جنات سے بھی ہوتا ہے۔ تو جو جادوگر ہے، جو عامل ہے، وہ شخص جنات سے مختلف کام لے رہا ہوتا ہے۔ جنات کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یا ان کی کچھ آپس میں شرط شرائط ہوتی ہیں جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے، اس میں میں نے بتایا کچھ مختلف الفاظ، مخصوص تعداد میں وہ متعلقات پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن کا انسان کے اوپر تعلق ہوتا ہے، انسان سے واسطہ ہوتا ہے، جیسے انسان کے پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، انسانی بال ہوتے ہیں، انسان کے ناخن ہوتے ہیں جو کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں، وہ ناخن ہوتے ہیں، انسان کے پاؤں کی مٹی ہوتی ہے، جہاں پر چل کر انسان چلا گیا تو وہ جہاں پر پاؤں اس نے رکھا، اس پاؤں کے نیچے والی مٹی اٹھا کر اس کے اوپر عملیات کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، آپ نے سنا ہوگا، پورا واقعہ سنا ہوگا، تو جب دریائے نیل کے درمیان پہنچے تو جب فرعون غرق ہو رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مادہ گھوڑی پر سوار تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے مادہ گھوڑی پر سوار تھے، جس کو دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکریوں کے گھوڑے جو ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ اب سامری جادوگر نے قبضہ قبضۃ من اثر الرسول، وہ جو گھوڑی کے پاؤں کے نشانات تھے، وہ بڑے شاطر لوگ ہوتے تھے۔ کسی جانور کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور ہمارا ہے، ہمارا نہیں ہے، کس قبیلے کا ہے، جانور کی عمر کیا ہے، اس جانور کا یعنی نر ہے یا مادہ ہے، اگر مادہ ہے تو جانور حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی چیزیں یہ جانتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزیں جانتے ہیں۔ جانور مادہ ہے یا نر ہے، اگر مادہ ہے تو حمل سے ہے یا بغیر حمل کے ہے، اگر حمل کے ساتھ ہے تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ کتنے مہینے کا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانور راستے سے گزر کر چلا گیا تو وہ جو جاننے والے جو ماہرین لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پاؤں کا نشان دیکھ کر یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس جانور کے اوپر سفر کرنے والا شخص مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیز سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان متعلقات میں سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس نے سامری نے وہ مٹی اٹھا لی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے ملی۔ اب اس نے اس مٹی کا کیا کیا، اس کے اوپر کیا پڑھا، کیا الفاظ اس نے کہے، پھر اس نے وہ مٹی اور سونے چاندی کے زیورات وغیرہ ان ساری چیزوں سے ملا کر ایک بچڑا بنا دیا، جو بچڑا گائے کی آواز نکالتا تھا۔ تو یہ متعلقات پر جادو ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو
ایک شخص تھا لبید بن عاصم، ایک شخص تھا، یہودی تھا. اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا چند اشرفیوں کے عوض. یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. تو چند اشرفیاں لے کر اس نے جادو کیا. وہ اور اس کی جو بہنیں تھیں یا اس کی بیٹیاں تھیں، وہ یہ لوگ جادو میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، طاق مقام رکھتے تھے، ایک اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کرنے والے کسی ملازم کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی منگوائی. اس کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. ان بالوں کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ متعلقات پر کچھ عمل کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر اس خبیث نے جادو کیا. اب جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک خراب رہنے لگی. پھر اس کا حل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کر حل بتایا، ایک دوسرے سے سوالات کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنے اور پھر وہی عمل کیا جس سے وہ جادو ختم ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں متعلقات، ان متعلقات پر کچھ مخصوص الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جنات کی مدد لے کر کچھ تعویذ گنڈے، کچھ الفاظ کچھ اس طرح کی جیسے وہ بتاتے ہیں اسی طرح سے کیا جاتا ہے. تو یہ جادو ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا عمل ہوتا ہے جس عمل میں ایک شخص اپنی صلاحیتیں، اب وہ کوئی اس کے پیچھے کوئی چلا کشی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی عملیات ہوتی ہیں، کوئی لمبے لمبے وظیفے ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد پھر اس کو وہ صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں جن صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے وہ کسی شخص کو نقصان دیتا ہے یا کسی شخص کو بیمار کرتا ہے. اب یہ جنات کسی شخص کے جو تابع ہوتے ہیں، یہ جنات کبھی تابع نہیں ہوتے، وہ الگ ایک مخلوق ہے، ہم لوگ الگ ایک مخلوق ہیں. ان کی الگ ایک زندگی ہے، ہماری ایک الگ زندگی ہے. ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد بنایا، کسی کے ماتحت نہیں بنایا. جب میں آ کر بلا وجہ آپ کو باندھنا شروع کروں، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھنا شروع کروں، تو آپ کیا رد عمل اختیار کریں گے؟ اپنی مرضی سے آسانی کے ساتھ آپ میرے ساتھ کوآپریشن کریں گے اور اپنے ہاتھ بندھوا لیں گے اور یہ ایگری کر لیں گے کہ میں ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا رہوں گا؟ ناممکن سی بات ہے. اس طرح سے یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کچھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں کہ بھائی تم میرا یہ کام کرو گے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے جو کام ہوں گے وہ کام کرتا رہوں گا. پھر وہ اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشی کے لیے انتہائی غلیظ قسم کے کام کرواتے ہیں. جب وہ جادوگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تب جا کر وہ جنات اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر وہ اس سے کام لیتے ہیں. تو یہ جنات کی، جادو کی یہ دوسری قسم ہو گئی جس کا تعلق انسان کی متعلقات سے ہوتا ہے، جن پر کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ باندھا جاتا ہے، کچھ کہیں پر دفن کیا جاتا ہے، کہیں پر پانی میں بہایا جاتا ہے، کہیں پر اس کو کہیں پر لٹکایا جاتا ہے، کہیں پر کچھ کیا جاتا ہے. جہاں تک قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی متعلقات پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کسی حد تک جیسا وہ چاہتے تھے ویسا اثر نہیں ہوا تھا. کسی حد تک تھوڑا سا اثر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک خراب رہنے لگی تھی.